الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، تقریباً پچھلا پورا ایک مہینہ ہی گزر گیا ہے۔ بندے کی حاضری کم ہوئی، غیر ملکی سفر پیش آتے رہے، مگر کسی دنیا کا نظام یا ایسا ہے کہ کسی کے جانے سے کوئی کام رکا نہیں کرتا۔ الحمدللہ کام جاری ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو کام پھر بھی جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ دنیا کام، دین کا کام اسی طرح چلا ہے۔ ہمارا زمانہ تو اب آخری زمانہ ہے، کچھ پتہ نہیں کب پیغام آ جائے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کام چل رہے ہیں اور خوبی کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تازہ سفر بندے کا ہوا برطانیہ کا، تقریباً 16 دن کا سفر تھا، اور اس سے ایک ہفتے پہلے لبنان کا سفر بیروت کا ہوا تھا، وہ بھی سبق آموز تھا، یہ بھی سبق آموز۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہدایت کی گئی، زمین میں چلو پھرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سامنے آئیں، عبرتیں لی جائیں، سبق حاصل کیے جائیں، دوسری قوموں کو بھی دیکھو، ان کے انجام کو بھی دیکھو۔ چنانچہ میری عادت بھی یہ ہے کہ جب غیر ملکی سفر پیش آتا ہے تو کچھ باتیں عرض کر دیا کرتا ہوں اس سفر سے متعلق۔ اس مرتبہ برطانیہ تقریباً 2 سال کے بعد جانا ہوا، اور بہت شہروں میں پھرنا ہوا، جانا ہوا۔ یہاں کراچی میں رہتے ہوئے تو فرصت کسی وقت ملتی نہیں، نیند آتی ہے، نیند کا وقت نہیں ملتا نیند پوری کرنے کا۔ رات کو لیٹتے لیٹتے 1:45، 1:30، 1:45 بج جاتے ہیں، دن میں بھی نیند پوری کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہاں کے دوست احباب اور صحیح دراز سے بلا رہے تھے، ٹلتا جا رہا تھا، تو اب یہ بھی تمنا ہوئی کہ چلو وہاں جا کر کچھ نیند پوری کرنے کا تو موقع مل جائے گا۔ دن میں 1-2 جگہ کام ہوگا، باقی کچھ آرام کریں گے، مگر یہ پتہ نہیں چلا کہ وہاں تو اور بھی زیادہ کام تھے۔ وہاں تو آج کل دن بہت بڑا ہے، رات بہت چھوٹی۔ جب پہنچے تو مغرب ہو رہی تھی، 11 بجنے سے 6 منٹ پہلے مغرب کا وقت شروع ہوتا تھا۔ اس کے بعد کہیں نماز ہو، نماز پڑھ کے فارغ ہو، اور 2:00 پر فجر کا وقت ہو جاتا تھا، اور باقی سارا کا سارا دن
میزبانوں کو خوب موقع مل گیا کہ ان سے خوب کام لو، صبح کو اس شہر میں، دوپہر کو دوسرے شہر میں، شام کو تیسرے شہر میں، یہاں بھی بیان، وہاں بھی بیان، وہاں بھی بیان، تو تکان سے حالت خراب ہو گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ کا کرم ہے، کرا دیا اس نے کام۔ یہ دیکھ کر وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہاں جو کام دین کا شروع ہوا تھا وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، مسلسل پھیل رہا ہے۔ کس طریقے سے دین چلتا اور بڑھتا ہے۔ اب سے تقریباً 70 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا، اس کے بھی کچھ بعد تک برطانیہ میں اسلام کا، مسلمانوں کا، مسجدوں کا، مدرسوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے ملازمت یا مزدوری کرنے کے لیے، ورک کے لیے جاتے تھے، یا طلبہ ٹریننگ یا پڑھنے کے لیے جاتے تھے، دوسروں کے مہمان گھروں میں مہمان بن جاتے تھے، ان کے یہاں پیسے دے کر مہمان بنتے تھے گھروں میں، اور مشقتیں اٹھا کر ہوٹلوں میں برتن مانج کر ملازمت کر کے تعلیم حاصل کر کے واپس آ جاتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں دین کا سلسلہ شروع ہوا، اور کس طرح شروع ہوا۔ ایک بات یہ بھی سبق آموز ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی کوشش کی جاتی ہے وہ کبھی بیکار نہیں جاتی، اس کا اثر ظاہر ضرور ہوتا ہے، کبھی جلدی، کبھی دیر سے، کبھی ایک جگہ، کبھی کسی دوسری جگہ۔ بہت سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، نہیں اسی دارالعلوم کی مسجد میں، پرانی مسجد میں تبلیغی جماعت کے ہمارے کچھ بھائی آئے، ہو گیا ہوں گے اس واقعے کو 25-30 سال۔ انہوں نے یا تو اپنا واقعہ سنایا تھا یا اپنے بھائیوں کا واقعہ سنایا تھا، سبق آموز ہے۔ برطانیہ میں کوئی مسجد نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، کوئی مسلمانوں کی آبادی نہیں تھی، انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، پیدل قافلے چلنے شروع کیے وہاں کے بستیوں میں، شہروں میں، گاؤں گوٹوں میں، سفر کرتے تھے دن بھر، رات کو کسی چرچ میں، عیسائیوں کا جو چرچ ہوتا ہے وہاں کے پادریوں کی اجازت سے رات گزار لیتے تھے، اور پھر اگلے دن کام۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک رات ہم کسی گاؤں میں پہنچے، وہاں کا جو چرچ تھا وہاں کے پادری نے ہمیں رات اندر گزارنے کی اجازت نہیں دی، کوئی وجہ ہوگی ان کی، پریشانی ہوئی، برف باری ہو رہی تھی، برف باری، رات کا وقت، سخت سردی، اب رات کہاں گزارے؟ وہ لوگ اندازہ کریں گے اس وقت کی شدت کو جنہوں نے وہاں کی سردی دیکھی ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھا کرتا ہے کہ برطانیہ کا موسم کیسا ہوتا ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہاں 2 موسم ہوتے ہیں، سردی اور سخت سردی۔ آج کل وہاں گرمی کا موسم تھا، مگر ہماری سردی کا یہ حال تھا کہ پورے گرم کپڑے ہمارے بدن پر ہوتے تھے، اور وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزار رہے تھے اور بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ گرمی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ جب وہاں بادل چھاتے ہیں، بوندا باندی ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں موسم خراب ہو گیا، ہم کہتے ہیں موسم بہت اچھا ہو گیا۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے موسموں میں۔ تو وہاں برف باری کی رات، یہ بیچارے چند ساتھی، جان بچانا مشکل ہو گیا، رات کیسے گزارے؟ تو ٹیلی فون بوتھوں کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر وہاں کی رات گزاری ہے، کسی مصیبت کا وقت گزارا، لیکن یہ محنت ہوئی تھی، وہ بیکار نہیں گئی۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے جب غزوہ خندق ہو رہا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احزاب، سارے قبائل مل کر مشرکین مکہ کی قیادت میں مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اسلام کا اور مسلمانوں کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ خندق کھودی گئی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے تاکہ مدینے میں وہ داخل نہ ہو سکیں۔ خندق کھودنے میں دن رات صحابہ کرام لگے ہوئے تھے، خود تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں لگے ہوئے تھے، کھدائی کے کام میں۔ ایک مرتبہ بھوک میں کسی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے کھانے کا بھی وقت نہیں تھا کہ گھر جا کر کھانا کھا سکیں، پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دکھایا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے وہ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی۔ 10 صحابہ کی جماعت تھی جو خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کے مشورے سے یہ خندق کھودی جا رہی تھی، ان کے حصے میں جو حصہ آ رہا تھا ان کی جماعت کے حصے میں، اس میں ایک چٹان ایسی آ گئی کہ 10 آدمیوں کی کوشش کے باوجود وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال عرض کی، آپ نے فرمایا کہ مجھے لے چلو۔ اپنی کدال لے کر وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے ایک کدال ماری، اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، دوسری سے دوسرا حصہ ٹوٹ گیا، تیسری سے تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور فرمایا کہ میں نے جب یہ 3 کدالیں ماری ہیں، ان میں سے ایک کے مارنے پر مجھے بحرین کے خزانے دکھائے گئے، اور ایک اور ضرب کے کدال کے مارنے پر مجھے کسرا کے محلات دکھائے گئے، اور ایک اور کدال، تیسری کدال مارنے پر، ایک کدال مارنے پر مجھے قیصر کے سرخ محلات دکھائے گئے ہیں۔ کدال یہاں پڑ رہی تھی، ضرب وہاں پڑ رہی تھی۔ کدال مدینے میں پڑ رہی تھی، ضرب کہاں پڑ رہی تھی؟ بحرین میں، مدائن میں، کسرا میں، اور قیصر اور کسرا کے محلات پر پڑ رہی تھی ضرب۔ اور وہ ظاہر ہوئی 10 سال کے بعد۔ تو اللہ کے راستے میں جو کوششیں کی جاتی ہیں، رائیگاں کبھی نہیں جاتی، اثر لاتی ہیں۔ آج ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہے الحمدللہ کہ وہاں انگلینڈ میں، برطانیہ میں جگہ جگہ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں۔ اس زمانے میں یہاں مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے تو برقع ایک تماشے کی بات سمجھی جاتی تھی، اب وہاں تمام خواتین برقعے کے ساتھ ہوتی ہیں، مسلمان خواتین اپنے لباس، مسلمان اپنے لباسوں میں ہوتے ہیں، محلہ محلہ مسجدیں ہیں، اذانیں گونج رہی ہیں، لوگ عیسائیوں کے چرچ خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو دیکھیے وہ کوششیں ہوئی تھی۔ آج میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آج آپ یہ کوششیں کر رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کی نسلوں کو سامنے آئیں گے، انشاءاللہ دین پھیلے گا۔ ایک خاص بات جو وہاں دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ امن و امان ہے۔ مدرسوں کے دینی معاملات میں وہاں کی حکومت مداخلت نہیں کرتی، مکمل مذہبی آزادی وہاں کی حکومت نے دے رکھی ہے، یہ بات حکومت کی قابل تحسین ہے۔ اور مسلمانوں نے بھی یہ کر رکھا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے، جو قانون ہے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں غیر مسلم ممالک میں، جب تم غیر مسلم ممالک میں رہتے ہو تو یہ تمہارا معاہدہ ہے اس بات کا کہ تم اس ملک کے قانون کی پابندی کرو گے۔ وہاں مسلمانوں نے یہ کام کر رکھا ہے، قانون کی ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کرتے، حکومت ان کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتی۔ اس بات الحمدللہ امن و امان بھی ہے اور دین کا کام بھی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ مجھے بہت دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا،
یورپ کے بہت ممالک دیکھے، افریقہ کے بہت سارے ممالک دیکھے، امریکہ، چائنا، جاپان سب دیکھے، اور مختلف شہروں میں جانا ہوا۔ کسی بھی غیر مسلم ملک میں اتنا دینی کام نہیں ہوا جتنا یہاں ہوا ہے، اور جتنا ساؤتھ افریقہ میں ہوا، جنوبی افریقہ میں۔ وہاں بھی ہم نے یہی بات دیکھی ہے، وہاں کی حکومت مسلمانوں کے دینی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، اور وہاں کے عوام حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ دونوں کا کام چل رہے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ جو بھی ملے سب، میرا بچہ حفظ کر رہا ہے، دعا کر لیجیے۔ کوئی ڈاکٹر مل رہا ہے، کوئی انجینئر مل رہا ہے، میرا بچہ فلاں دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے، وہ فاروق التحصیل ہونے والا ہے، دعا کر دیجیے وہ عالم بعمل بن جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں قانون کی خلاف ورزی کرنے کو بہادری سمجھا جاتا ہے، اور بڑی بڑی بڑائی کی بات سمجھی جاتی ہے، ہمیں کون ہے جو پوچھے گا۔ لا قانونیت کو عزت کی بات سمجھا جاتا ہے، وہاں اس کو بدترین عیب کی بات سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے، سب اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں افسوس یہ ہے کہ ڈھرا ہی غلط پڑ گیا ہے۔ ہمارا پاکستان آج 70 سال ہو گئے، الحمدللہ ایک ایسا ملک عطا فرمایا جس کی مثال مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ قدرتی وسائل کے اعتبار سے ایسا ملک ہے، ایسا ملک ہے، جغرافیائی اعتبار سے، محل وقوع کے اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے، پیداوار کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے۔ برطانیہ میں نہ باغات ہیں نہ کھیت ہیں، سبزہ بہت ہے کیونکہ ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں، بڑے اچھے مناظر ہیں، بڑے خوبصورت مناظر ہیں، لیکن آباد حصہ کم ہے۔ شہر ہیں، دوسرے شہر تک جانے میں غیر آباد جگہ بہت پڑی ہوئی ہے، آبادی کم ہے، تھوڑی آبادی ہے، اور پیداوار وہاں سوائے آلو کے اور ٹماٹر کے کچھ نہیں ہوتا، جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ اب تو ممکن ہے کچھ اور چیزیں پیدا ہونے لگی ہوں، لیکن وہ باہر سے منگا لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پاکستان ایسا دیا کہ یہی کے پھل وہاں کھاتے تھے۔ یہاں کا آم بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کا آم ہے، پاکستان کا کینو بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات توجہ طلب یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ تو غیر مسلم ہیں، وہاں کی حکومت، وہاں کے عوام، وہ بڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ان کی تجارت ترقی کر رہی ہے، ان کی صنعت ترقی کر رہی ہے، ان کی حکومت ترقی کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ مختلف ہے، بالکل برعکس۔ حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہمیں بتلا رہی ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مل جائے گا، جہنم کی دائمی عذاب سے نجات ہو جائے گی۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے عظیم الشان ثواب وہاں مل جائے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا سزا ملے گی۔ اور نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کوئی کافر بھی کرتا ہے، کافر کو آخرت میں تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں کافر کو اس کی ہر نیکی کا ثواب ملے گا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ دو فرشتے اپنا اپنا کام کر کے واپس جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، واپس اوپر آسمان کی طرف۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک نے پوچھا کیا کر کے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک بڑا دیندار آدمی تھا، نمازی آدمی تھا، بہت عبادت گزار تھا، اس کا انتقال ہونے والا تھا، اس کو شہد کی حاجت ہو رہی تھی، مجھے حکم دیا گیا تھا اس کی شہد کی شیشی الٹی کر دو تاکہ وہ شہد نہ پی سکے۔
یہ کام کر کے آ رہا ہوں. اور کہا تم کیا کر کے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کر کے آ رہا ہوں کہ ایک یہودی مرنے والا تھا، اس کے حوض میں مچھلیاں ختم ہو گئی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا مچھلی کھانے کو. اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کے حوض میں مچھلی ڈال کے آ جاؤ تاکہ اس کی تمنا بھی پوری ہو جائے. دونوں نے جا کر عرض کی کہ یار اللہ یہ کیا بات ہوئی، کہ قصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ جو جس کا شہد گرایا تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کا بہت اونچا مقام میں نے طے کر رکھا تھا اپنے پاس. اس مقام تک پہنچنے میں تھوڑی سی کسر باقی تھی. اس کو یہ تکلیف، اس کی تمنا یہ روک کے میں نے اس مقام کو وہاں پر پہنچا دیا، اس کو وہاں مقام پر پہنچا دیا، اس کو اس مقام پر پہنچا دیا. اور وہ جو یہودی تھا اس نے جتنے نیک کام کیے تھے دنیا میں نے اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیا تھا. دولت بھی دی تھی، مال و دولت بھی دی تھی، عزت بھی تھی، مکان بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، کاروبار بھی دیا تھا، لیکن اس کی ثواب کی ایک کسر باقی تھی. تو میں نے اس کی وہ تمنا پوری کر دی کہ مچھلی بھی اس کو مل جائے تاکہ اس نے جتنے نیک کام کیے اس کو دنیا میں بے باک کر دوں، آخرت میں میرے پاس اس کے لیے سوائے عذاب کے کچھ باقی نہ رہے. تو دنیا میں جو ترقی دنیا میں کر رہے ہیں لوگ، اگر وہ کام اچھے کریں گے دنیا میں بھی اچھائی ملے گی، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. اور برے کریں گے تو برے نتائج بھی سامنے آئیں گے. آج یورپ جو مغربی ممالک